ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله مولانا العظيم. کبائر گناہوں میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کبائر میں سے ایک سودی کاروبار ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یہ قیامت کے دن اٹھیں گے نہیں مگر ایسی حالت پر اٹھیں گے جیسا کہ کسی پر کوئی جن سوار ہو، مخبوط الحواس ہو، آدمی بد حواس ہو، کسی پر جن چڑھ جائے، حواس میں ہوش میں نہ ہو، مدہوشی کے عالم میں جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے، سود خور قیامت کے دن اس ذلت کے ساتھ اٹھے گا. مزید ارشاد گرامی کہ کفار کہہ رہے تھے انما البیع مثل الربا، عام تجارت یہ بھی سود کی طرح ہے. اللہ نے صراحت سے بتایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے. سورہ بقرہ کے اسی رکوع میں آگے جا کر ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو سودی کاروبار کو ختم کر دو. اگر تمہارے سود کے پیسے کسی پر ہو ترک کر دو، مت لو. کسی کو 10,000 دیا ہے اور کہا کہ مہینہ یا 2 مہینہ یا سال بعد مجھے 10 کے بجائے 15,000 واپس کرو گے تو یہ خالصتاً سود ہے. جو قرض دیا وہی واپس لینا ہوگا، چاہے سال گزرے 10 سال گزرے. اس 10,000 پر 1 روپیہ بھی اضافی لینا حرام ہے. پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم لوگ سودی کاروبار ترک نہیں کرتے ہو، ختم نہیں کرتے ہو، تو پھر اعلان کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا. مطلب واضح ہے، سودی کاروبار یہ اللہ سے بھی جنگ ہے، رسول اللہ سے بھی جنگ ہے. چاہے یہ بندہ نمازی ہو،
یا حاجی ہو یا جو بھی نیک کام میں بڑا پیش کیوں نہ ہو، لیکن کاروبار سود کا ہے، تو یہ نمازی صاحب یا حاجی صاحب یا روزے دار صاحب یا جو بھی صاحب ہے، جس شکل میں بھی ہے، کاروبار سود کا ہے، یہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ یہ حشر کے میدان میں کہا جائے گا اس سے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کرو جنگ میرے ساتھ، لاؤ تلوار، کرو جنگ۔ ہمارے ملک پاکستان شروع سے لے کر آج تک کاروبار، بینکاری نظام سارا کا سارا سود پر ہے۔ کوئی زبان سے کہے یا نہ کہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اقرار کرے یا انکار، مجموعی طور پر اب تک پورا ملک کا نظام اللہ رسول سے جنگ کا اعلان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں، کبائر میں بڑے گناہوں میں سے دو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ پہلا گناہ یہ ہے سودی لعنت، سودی کاروبار، یہ اللہ رسول سے جنگ ہے۔ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا کہ سود خور جتنے ہیں، جس شکل میں ہے، جس وطن میں ہے، جس قبیلوں سے ہے، جن قبیلوں سے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے اور میرے پیغمبر کے ساتھ ان لوگوں کی جنگ ہے۔ ایک گناہ یہ ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ ہے، جسے سود کہا جاتا ہے، اور دوسرا گناہ اس کا بیان حدیث قدسی میں، وہ بھی اللہ ہی کا فرمان ہے۔ حدیث قدسی میں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے، الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ دیگر احادیث میں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ حدیث قدسی منسوب الی القدس، یہ اللہ کی طرف نسبت ہے، حق تعالی کا اعلان ہے اور ارشاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت کو بتا دیا، فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جو بھی بندہ میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ دشمنی کرنا یہ براہ راست اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ سود کے متعلق علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں نقل کرتے ہیں، ایک روایت یہ نقل فرمائی کہ سود کا ایک درہم کھانا، ایک درہم سود کا، فرمایا 36 مرتبہ زنا کے برابر گناہ۔ زنا کا پتہ ہے آپ کو، حدیث پاک میں صراحتاً ارشاد ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی آدمی زنا کرتا اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا۔ اسی طریقے پر لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب کوئی چور چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا۔ اسی طریقے پر جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا۔ اسی طریقے پر جب کوئی ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے
اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے پر جب کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ روایت نقل کرتے ہیں، ان کے شاگرد نے پوچھا حضرت ایمان کس طرح نکلتا ہے؟ رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ دیکھو، مومن پیوست ہے، لیکن جب یہ گناہ کرتا ہے مومن، اس کا ایمان اس طریقے پر الگ ہوتا ہے اور سر کے اوپر چتری کی طرح، سائبان کی طرح ایمان اوپر چلا جائے۔ جب توبہ کرتا ہے پھر واپس آتا ہے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کس لمحے آدمی کا خاتمہ ہو جائے، اس لیے ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو جب زانی زنا کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، اور روح المانی کی روایت ہے کہ 1 درہم سود کا لینا 36 مرتبہ زنا کے برابر گناہ۔ دوسری روایت وہ بھی روح المانی میں فرماتے ہیں کہ سود کے 70 باب ہے، 70 باب، 70 دروازے، نعوذ باللہ، ان میں سے ادنا باب، معمولی دروازہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ جبکہ ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی اپنے محرم سے زنا کرے قتل کر دو اسے، زندہ رہنے کا قابل نہیں۔ جس طرح من سب نبیا فاقتلوا، جو کسی پیغمبر کو گالی دے قتل کر دو، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اس کا۔ کسی بھی نبی کو اگر کوئی گالی دے زندہ رہنے کا حق ختم ہوتا ہے۔ سود کے 70 دروازے، ادنا دروازہ نعوذ باللہ کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، 69 دروازے اور ہیں۔ اس سے اندازہ کرے کہ یہ سود میں کتنی بڑی لعنت ہے، کس قدر خدا کا غضب ہے، اور کس قدر اللہ سے دوری ہے، اور کیسے طریقے پر خدا سے جنگ ہے۔ جب سے پاکستان بنا اب تک یہ سودی کاروبار کا سلسلہ چلتا رہا۔ ابھی 26ویں ترمیم سامنے آئی، پورے قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے، میڈیا کا دور ہے، لیکن میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض ہے کہ آج سے 50 سال پہلے پر بھی ایک نظر ڈالیں۔ 2 نتیجے ہمارے سامنے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آج سے 50 سال پہلے 7 مولوی پارلیمنٹ میں گئے، 1970 یا 71 کے الیکشن میں۔ 1973 اس میں 2 باتیں ہوئی، ایک 73 ایک 74۔ آپ اندازہ کریں کہ علماء کی کتنی بڑی برکت ہوتی ہے، اور عالم کس کو کہا جاتا ہے، اور اہم مسند، اہم مقام پر حق عالم کا ہے کہ جاہل کا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے، صرف واہ واہ سے بات تو نہیں بنے گی۔ 1973 میں اسلامی آئین میں سارے اسلامی شق ہے، بحمد اللہ و بفضلہ، وہ بھی انہی 7 علماء کی برکت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اگرچہ سیکولر پارٹی کا سربراہ تھے،
لیکن غالباً مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ یہ بات مانتا ہے، منوایا علماء نے، ایک آدمی ماننے والا ہوتا ہے تو بات بنتی ہے، ایک آدمی ڈیٹ ہوتا ہے تو وہ تو مانتا ہی نہیں۔ 73 میں اسلامی آئین کے حوالے سے جو کردار تھا، آج تک وہ آئین رحمت ہے۔ کوئی بھی آئے گا تو آئین کے تابع بن کر چلنا ہوگا۔ آئین سے جو بغاوت کرتا ہے وہ تو غدار کہلاتا۔ 1974 میں ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا، ہمارے اکابرین کا کہنا ہے 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا فتنہ اس امت میں جو آیا ہے وہ غلام قادیانی کا فتنہ ہے۔ سب سے بڑا فتنہ۔ آج تک اس کے ماننے والے موجود ہیں، متحرک ہے، کام کر رہے ہیں، مختلف ملکوں میں ہے۔ آج فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیلی یہودیوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ آج ہمارے اہم اداروں میں نہ جانے کس طرح سانپ کی طرح اندر دخیل بنے ہوئے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے بھی تو دعویٰ کیا تھا۔ ادھر سے آئے وفد لے کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر نہیں ہوا، خود باہر کہیں بیٹھا ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل کر تشریف لے گئے۔ کہنے لگا آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا دو۔ آپ نے جواب میں کیا فرمایا پتہ ہے؟ غور سے سنو۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کا سیاست سے کیا تعلق، اسی لیے تم ملک کا بیڑا غرق کر دیا حرام خوروں کے ہاتھوں میں دے کر، جبکہ روایت بخاری کی اہم عہدہ نااہل کے حوالے ہو، قیامت کا انتظار کرو۔ ہر عہدے پر نااہل کو بٹھایا ہوا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ مسلمہ کذاب کہنے لگا آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اس چھڑی کے برابر بھی تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطیب ہے، وہ فی البدیہہ بات کرنے کا گر جانتا ہے، بہترین اشعار پڑھتا ہے۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ اس کو جواب دے۔ مسلمہ کذاب مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ پھر اس نے خط بھیجا، من مسلمۃ، نعوذ باللہ کے رسول اللہ کا لفظ بولا، الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد اما بعد فانی قد اشرکت فی الامر۔ اپنے آپ کو رسول کہا، پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ہے، یہ خط ہے کہ مجھے بھی شریک کر دیا گیا ہے، میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، میں آپ کے ساتھ پارٹنر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا خط ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ من محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے کہو یار، الی مسلمۃ الکذاب۔ آپ نے یہ جواب، یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کی طرف ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، کافر کو سلام کرنے کا یہ طریقہ ہے۔
کسی کافر کو السلام علیکم نہیں کہنا چاہیے. السلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے. اما بعد، ابتدائی الفاظ کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، زمین اللہ کی ہے. زمین کس کی ہے؟ یار اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے ہو خدا کے. زمین کس کی ہے؟ زمین کس کی ہے؟ آپ نے اسی خط میں جواب دیا مسلمہ کذاب کو، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین. اللہ اس زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا بنا دے گا. بہترین انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. 40,000 آدمی مسلمہ کذاب کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے وصیتیں جاری فرمائی. وصال ہوا، صدیق اکبر نے عمل کیا. الغرض مختصر، جنگ یمامہ آج بھی وہ میدان گواہ ہے جہاں جنگ یمامہ ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مدنی دور، مبارک دور، مدنی دور، جہادی دور، مدنی دور، غلبے کا دور، مدنی دور، اسلام کی تکمیل کا دور، مدنی دور، مبارک دور. پورے 10 سال میں 27 غزوات ہیں، 56 سرایا ہے، 27 جنگوں میں بنفس نفیس شریک ہوئے اور 56 لشکروں کو بھیجا آپ نے. ٹوٹل 10 سالہ دور میں 83 جنگیں ہوئی ہے. 83 جنگوں میں ٹوٹل صحابہ جو شہید ہوئے وہ 259 ہے، جس میں غزوہ بدر بھی، غزوہ احد بھی، غزوہ خندق بھی، بنو قریظہ بھی، بنو نذیر بھی، غابہ بھی، خیبر بھی، صلح حدیبیہ بھی، فتح مکہ بھی، بنو مستلق بھی، طائف بھی، یا حنین بھی، یرموک بھی، یہ ساری جنگیں ہیں. ٹوٹل 259 صحابہ شہید ہوئے. اس میں ایک بات یہ واضح معلوم ہوتی ہے، جنگی حکمت عملی میں ہمارے پیغمبر سے ماہر انسان کائنات میں کوئی نہیں آیا. حکمت عملی کے ساتھ جنگ کرنا، دشمن کو صحیح نقصان پہنچے. غزوہ بدر کیا تھا؟ کافروں کی معیشت پر حملے کے لیے تھا کہ 60 افراد کا تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا اور سارا پیسہ اس لیے تھا تاکہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو. آج یہودی، اسرائیلی، ان کی معیشت کو نقصان دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جنگ یمامہ میں 259 صحابہ نہیں، پورے مدنی دور میں 259 صحابہ شہید ہوئے. اور جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑی گئی، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے. غزوہ بدر میں خود جہاں غزوہ بدر ہے آمنے سامنے، ایک طرف 313 ہے، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ایک طرف سامان جنگ بالکل نہ ہونے کے برابر. کیا تھا؟ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں. ٹوٹل سامان جنگ 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں. لیکن یہ لوگ آئے تھے بدلنے کے لیے دنیا بھر کی تقدیریں. جس دن یہ جنگ ہوئی اس دن کو خدا نے قرآن کریم میں یوم الفرقان کہا. 70 کفار مردار ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی سب فرار ہوئے. صحابہ میں ٹوٹل 1414 بندے شہید ہوئے، فقط 14 صحابہ. اتنی بڑی جنگ میں میں نے عرض کیا ٹوٹل مدنی دور کی 83 جنگوں میں 259 صحابہ شہید.
لیکن ختم نبوت کے لیے یمامہ کے میدان میں مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ ہوئی 1200 لوگ شہید ہوئے، اور ان 1200 میں 70 بدری صحابہ شہید ہوئے، 600-700 قرآن کریم کے ماہرین شہید ہوئے۔ اس سے ختم نبوت کا عقیدے کا پتہ چلتا ہے یہ مسئلہ کتنا اہم ہے۔ 1953 میں لاہور میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں ایک دن میں ختم نبوت کے عقیدے کے لیے۔ بڑے اکابرین نے تحریکیں چلائی، بڑے نام ور جبال العلم فکر مند رہے، علوم کے سمندر اور خزانے تھے، وہ لوگ میدانوں میں رہے، بڑی تحریکیں چلائی۔ بالآخر اللہ نے کرم فرمایا، 1974 میں 7 مولوی پارلیمنٹ میں تھے، 7 مولویوں نے ایسا گھیرا کہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیت کا غرور کو خدا نے خاک میں ملا دیا، اور قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا قانون پورے پارلیمنٹ سے متفقہ طور پر منظور ہوا۔ یہ منظوری، یہ آئین، یہ قانون سازی ان 7 مولویوں کی برکت تھی۔ پتہ چلا کہ مولوی کا پارلیمنٹ میں ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ 50 سال کے بعد اب موقع آیا 26ویں ترمیم کے نام پر۔ صورتحال میں تفصیلات میں نہیں جاتا، بس صرف حکم ہے 2 بزرگوں کا، ایک شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، دعا کرو اللہ پاک عمر میں برکت عطا فرمائے، اس زمانے کا شیخ الاسلام ہے۔ دنیا جہاں کے بڑے بڑے نامور اکابرین شیخ الاسلام کے ہاتھ چومتے ہیں، اتنا عظیم، اپنے دور کا عظیم انسان ہے شیخ الاسلام ہے، کوئی مذاق تو نہیں کیا۔ ایک دن قبل بنوری ٹاؤن میں وفاق المدارس کا اجلاس تھا، اکثر مدارس کے ذمہ داران جمع تھے، وہاں بھی شیخ الاسلام صاحب نے بیان فرمایا، اور اس میں بار بار مولانا کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ ان ایام میں مسلسل ہم رابطوں میں بھی ہے، مشاورت بھی ہماری آپس میں چل رہی ہے۔ اگلا دن آپ کے سامنے صورتحال ہے، حکومت بھی بے بس، حزب اقتدار بھی، حزب اختلاف بھی، جتنے بڑے سارے مولانا کے قدموں میں۔ لوگ تو کہتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی، وہ آکسفورڈ کے جتنے بڑے تھے وہ ایک مدرسے والے کے سامنے عاجزی کے ساتھ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے دکھایا ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی، گالیاں دینے والے، مذاق اڑانے والے جتنے تھے، ان سب کے لیڈران عاجزی کے ساتھ مولانا کے قدموں میں نظر آئے۔ سب کو خدا نے ایسا بے بس کیا، اور بحمدللہ پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کر اتنا بڑا کام کبھی نہیں ہوا۔ حیرت ہوتی ہے، شیخ الاسلام جس کے اس دور کی تصنیفات، جس کا انگریزی میں قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کے مختلف ممالک میں بڑے بڑے مقام پر ان حضرات کی بھی سربراہی کرنے والا، دینی شعبوں میں دنیا بھر کے اکابرین جس کو سلام پیش کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ دوسرا دن وہ مولانا کے پاس حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر مولانا سے انہوں نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے رہا نہ کیا۔ پہلے انہوں نے اپنا پیغام میں دیا تھا کہ مولانا کے شکریہ ادا کرنے کے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں، کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کروں، لیکن دوسرا دن حاضر ہو کر فرمایا مجھ سے رہا نہ گیا، یہاں تک کہ میں آیا ہوں۔ اتنی محبت میں دنیا میں آپ میں امید ہے ہر ایک نے دیکھا ہوگا، مولانا کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے، اس کے بعد معانقہ کیا ہے۔ پوری دنیا کے اکابرین شیخ الاسلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور شیخ الاسلام مولانا کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں۔ معانقہ کرنے کے بعد اس کے بعد پھر شیخ الاسلام مولانا کا چہرہ انور کا بوسہ لیتے ہیں، اور اتنا خوش ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مبارکباد پیش کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اللہ نے آپ سے یہ کام لیا، بیان کر کے بتایا، یہ فضل الرحمن ہے، یہ رحمان کا فضل تھا، خدا نے اس سے وہ کام لیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں یادگار رہے گا انشاءاللہ۔
یہ بات کرو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو مولوی سیاسی بات ہے. یا اللہ کے بندو، 3 بڑے مسائل، اب وقت اجازت نہیں دیتا. پہلا نمبر، قانون یہ منظور کرا دیا ہے کہ پاکستان کے نظام معیشت سے، بینکاری نظام سے 2027 کے آخر تک، اس لیے کہ پہلے کورٹ کا فیصلہ یہاں تک ہے. ایسے نادان ان پڑھ جاہل کہتے ہیں مولانا نے 28 تک سود کو حلال قرار دیا. اور بے شرموں کچھ سوچو تو صحیح، پہلے سوچو پھر سمجھو پھر بولو. آنکھیں بند کر کے بولنا، پاگلوں سے بھی بدتر باتیں کرنے والے، ذرا ہوش میں تو آؤ خدا کے بندو، عقل کے ناخن تو لو تم. پہلے سے فیصلہ کورٹ کا یہی ہے. وہ آئین میں اب قانون بنا دیا کہ 2027 کے آخر تک، 28 کے شروع تک پاکستان کا نظام سے سودی کاروبار کا مکمل خاتمہ ہوگا. بہت بڑا قانون آئین کا حصہ بن گیا. اب کوئی بھی الٹا لٹک جائے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر ادارہ آئین کا تابع ہے. اور دوسرا، مدارس کے رجسٹریشن کا 20 سال سے مسئلہ الجھا ہوا تھا. اہل مدارس جو پریشان تھے، وفاق المدارس کے اکابرین اتنے پریشان تھے. اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر مولانا نے 1% ذاتی فائدہ نہیں لیا ہے، اسلام اور ملک کو فائدہ دیا. پہلا نمبر سود کا خاتمہ، دوسرا نمبر مدارس کے رجسٹریشن کا مسئلہ مستقل طور پر حل کر دیا ہے، اور تیسرا مسئلہ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے جس ملک کی بنیاد کلمہ اور اسلام ہے، آگے چل کر اسی پر قانون سازی ہوگی اور انشاءاللہ ضرور خدا کی زمین پر خدا کا نظام آئے گا. اب بتاؤ، 8 سیٹیں ہیں مولانا کے پر. خدا نے اتنا بڑا کام لیا. 1974 میں 7 سیٹیں تھی، مولویوں سے اللہ نے وہ کام لیا تھا. آج 8 سیٹوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان علماء سے اتنا بڑا فائدہ لیا. اس پر ذرا اندازہ کرو، اگر ہمارے پارلیمنٹ علماء سے ہی بھر جائے تو پھر اس ملک پر خدا کی رحمت کا کیا عالم ہوگا. گرامی قدر بزرگوں، روایت کے مطابق جس ملک میں ایک حد خدا کا حکم نافذ ہو، 40 دن مسلسل بارشیں برسے، 40 دن مسلسل بارشوں کے برسنے سے اس ملک کی معیشت میں اتنی ترقی نہیں ملتی جس قدر ترقی اللہ کا ایک حکم نافذ کرنے سے اس ملک کی معیشت میں اللہ برکت عطا کرتا ہے. اب بتاؤ، مولوی کا پارلیمنٹ میں ہونا فرض عین ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ نا یار، جواب تو دے دو. کوئی سیکولر، کوئی لبرل طبقہ اسلام کی خدمت کرے گا؟ بتاؤ یار، کوئی سیکولر، کوئی لبرل اسلام کا کام، اسلام کی خدمت کرے گا؟ خادم بنے گا؟ وہ لوٹے گا، وہ کھائے گا، بینک بیلنس بنائے گا، بنگلے بنائے گا، دبئی میں وہ سوئٹزرلینڈ کے بینک بھر دے گا، وہ لندن میں محلات جاگیریں خریدے گا. سلام مولانا تیری عظمت کو. خدا کی قسم، شیخ الہند حسین احمد مدنی، احمد علی لاہوری، مفکر اسلام عبداللہ مفکر اسلام مفتی محمود اور عبداللہ درخواستی، ان اکابرین کو سامنے رکھ کر، واللہ خدائے ذوالجلال کی قسم، ان اکابرین کو سامنے رکھ کر سوچتا ہوں اور پھر مولانا کو سوچتا ہوں، ہو بہو ان اکابرین کا اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر بٹھایا اور خدائے ذوالجلال نے اسی طریقے پر اس کو اللہ نے قبول کیا ہے. ہم بھی دعا کرتے یا خدا مولانا فضل الرحمان کی عمر میں برکت عطا فرما. عالم ہو تو ایسا ہو جس کے ٹھوکر پر نشاور افسری و سروری، سر سے پا تک اتباع سنت پیغمبری. خدا نے جس کو عقل، بصیرت، تدبر، فہم و فراست، اجتماعی کام، ملکی مفاد، اسلام کا مفاد، بس یہی پیش نظر ہے. ہم سب کا مقصد ہی یہی ہے. فقر ہو، فاقے ہو، کوئی پرواہ نہیں. کھانے پینے مزیدار ملے نہ ملے کوئی حرج نہیں. اللہ کا دین کا بول بالا ہو، اسلام کو غلبہ ملے، اسلام کو عزت ملے، یہ فکر ہم اور آپ کریں گے. جیسے عمر نے فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تم کم بھی تھے، کمزور بھی تھے، ضعیف بھی تھے. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نقل کرتے، فرمایا اعزکم اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کی وجہ سے تمہیں عزت دی ہے. اسلام کے سوا چیزوں میں عزت تلاش کریں گے پھر خدا ذلیل کرے گا. ہماری عزت اسلام میں ہے.
اسلام کے غلبے کے لیے کام کریں گے، اللہ ہم اور آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ بتاؤ اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا